بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب باغیوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا تو انہوں نے اپنے گھر کے چھت پر آ کر کہا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، شادی کے بعد زنا کرنا، یا اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانا، یا کسی کو ناحق قتل کرنا جس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے نہ جاہلیت میں زنا کیا ہے، نہ اسلام میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں مرتد ہوا ہوں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کسی نفس کا قاتل ہوں، پھر آخر تم لوگ کس وجہ سے مجھے قتل کر رہے ہو؟ میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے خطاب کرتے سنا، یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا، حج اکبر کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جسے تمہارے اس شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت و تقدس ہے۔ خبردار، جرم کرنے والے کا وبال خود اسی پر ہے۔ خبردار، باپ کے قصور کا مواخذہ بیٹے سے اور بیٹے کے قصور کا مواخذہ باپ سے نہ ہوگا۔ سن لو، شیطان ہمیشہ کے لیے اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پوجا ہوگی، البتہ ان چیزوں میں اس کی کچھ اطاعت ہوگی جن کو تم حقیر عقل سمجھتے ہو، وہ اس سے خوش رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھیل کود میں ہوگا یا سنجیدگی میں اپنے بھائی کی لاٹھی نہ لے، اور جو اپنے بھائی کی لاٹھی لے تو وہ اسے واپس کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھ لی وہ اللہ کی پناہ میں ہوئی، پھر اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے در پر نہ ہو جائے اس کی پناہ توڑنے کی وجہ سے۔ مقام جابیہ میں میرے والد عمر رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، لوگو، میں تمہارے درمیان اسی طرح خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے صحابہ کی پیروی کی وصیت کرتا ہوں، پھر ان کے بعد آنے والوں یعنی تابعین کی، پھر ان کے بعد آنے والوں یعنی تبع تابعین کی، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ قسم کھلائے بغیر آدمی قسم کھائے گا، اور گواہ گواہی طلب کیے جانے سے پہلے ہی گواہی دے گا۔ خبردار، جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تم لوگ جماعت کو لازم پکڑو اور پارٹی بندی سے بچو، کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ رہتا ہے، دھوکے کے ساتھ اس کا رہنا نسبتاً زیادہ دور کی بات ہے۔ جو شخص جنت کے درمیان حصہ میں جانا چاہتا ہو وہ جماعت سے لازمی طور پر جڑا رہے، اور جسے اپنی نیکی سے خوشی ملے اور گناہ سے کم لاحق ہو، حقیقت میں وہی مومن ہے۔